اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے اس سفر کو آسان کرے، نیتوں کو خالص کرے اور ہمیں بہت اچھا پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا کرے۔ اللہ رب العزت کی کتاب ہے تو پھر تمام کتابوں سے اس کا مقام اور اس کا مرتبہ بلند ہے۔ تمام مخلوقات پر جو فضیلت اللہ تعالیٰ کو خود اپنی ذات کو حاصل ہے، اسی طرح تمام کتابوں پر، تمام کلاموں پر اصل فضیلت اللہ کے اپنے کلام کو حاصل ہے۔ اور آپ لوگ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں کہ آپ نے یہ سوچا کہ آپ اس کلام کو سمجھیں۔ یعنی دنیا تو اس وقت دنیاوی علوم اور فزکس اور کیمسٹری اور سائیکالوجی اور جو ہے وہ بزنس ایڈمنسٹریشنز اور ان ساری چیزوں کو پڑھنے کی طرف ہے۔ یہ سب بھی پڑھنا ہے کیونکہ دنیا بھی ہمیں اسی دین کو پڑھ کے تو دراصل چلانی تو ہمیں یہ دنیا ہی ہے، کرنی تو ہمیں بھی بزنس ایڈمنسٹریشن ہی ہے، دراصل سمجھنی تو ہمیں بھی ہیومن سائیکالوجی ہی ہے، دراصل اسے پڑھ کے ہمیں بھی دنیا کی کیمسٹری کو جاننا اور اس کی ترقی کے لیے کام کرنا ہے۔ لیکن یہ سب پڑھ کے، اس کے بغیر یہ سارا علم جو ہے یہ انسانوں کو بالآخر نجات دینے والا نہیں ہے۔ یہ سارے علوم، ان کی جڑ بنیاد جو ہے وہ قرآن مجید کا علم ہے۔ تو آپ سب نے ماشاءاللہ سے یہ ارادہ کیا، یہ فیصلہ کیا، یقیناً اللہ آپ سے راضی ہوگا اور یقیناً اس کی معاونت اور اس کی خاص مدد آپ کے ساتھ شامل حال ہوگی۔ سورۃ النساء قرآن مجید کی چوتھی سورت ہے اور مدینہ میں نازل ہوئی۔ اس کی آیات کی تعداد 176 ہے اور اس کے 24 رکوع ہیں۔ اور زمانہ نزول کے بارے میں ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ مطلب خاص طور پر ایگزیکٹلی کب نازل ہوئی، کیونکہ یہ کئی خطبات کی صورت میں دراصل سے نازل ہوئی۔ تو بعض البتہ احکامات ایسے ہیں جیسے کہ ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ وہ واقعات کب کب آئے، تو ہمیں کچھ نہ کچھ زمانہ نزول کی سمجھ آتی ہے۔ جیسے جنگ احد میں جب مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد شہید ہو گئی اور انہوں نے اپنے پیچھے اپنی بیوہ خواتین اور یتیم بچے چھوڑے، تب ان کے بارے میں جو ضروری احکامات ہیں، شہداء کے بارے میں، ان کی وراثت کے بارے میں، تو یہ وہ اس صورت میں نازل ہوئے۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ غزوہ احد کے بعد نازل ہوئی۔ اسی طرح بنی نذیر کے بارے میں بھی کچھ احکامات ہمیں اسی صورت میں ملتے ہیں، جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ تقریباً 4 ہجری، یعنی یہ بنی نذیر جو تھے وہ مسلسل جو انہوں نے عہد شکنیاں کیں اور مسلمانوں کے لیے وہ بہت ایک ٹف سچویشن ہو گئی تھی، مشکل صورتحال ہو گئی تھی، تو اس میں اس کے بعد یہ نازل ہوئی، یعنی تقریباً 4 ہجری میں۔ اسی طرح ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ غزوہ بنی المصطلق جب ہوا تو وہاں سے واپسی پر پھر جو ہے وہ پانی نہیں تھا اور تیمم کا مسئلہ آیا، تو تیمم کی اجازت دی گئی اور بتایا گیا کہ اگر پانی نہ ہو تو آپ لوگ نماز کیسے پڑھیں۔ تو یہ چیز جو تھی نا، اس سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ سورت مدینہ کے اندر اس کے خطبات دراصل کہاں کہاں نازل ہوئے تھے۔ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ مکی دور ختم ہو چکا ہے نا، مدینہ کے اندر آ کے تو اب سورۃ النساء نازل ہوئی ہے، اور مدینہ کے اندر اب ایک معاشرت، ایک تہذیب بننے کے بعد اب تمدن بننے جا رہا تھا نا۔ یعنی مکہ کے اندر بنیادی ایمانیات، عقائد اور سیرت اور کردار کے اوپر بنیادی جو کام تھا وہ ہوا، اور اب مدینہ کے اندر وہ اجتماعی احکامات جس سے جو اسلامی معاشرے کی، جو اسلامی سوسائٹی کی جو شکل بنتی ہے نا، وہ اس صورت کے اندر بنی۔ اور مولانا مودودی نے اس کے شان نزول میں لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو بڑے کام تھے اسے 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک، اس نئی منظم اسلامی سوسائٹی کا نشو و نما جس کی بنا ہجرت کے ساتھ ہی مدینہ طیبہ اور اس کے اطراف و جوانب میں پڑ چکی تھی، اور جس میں جاہلیت کے پرانے طریقوں کو مٹا کر اخلاق، تمدن، معاشرت، معیشت اور تدبیر مملکت کے نئے اصولوں کو رائج کرنا تھا۔ دوسرے، اس کشمکش کا مقابلہ جو مشرکین عرب، یہودی قبائل اور منافقین کی مخالف اصلاح طاقتوں کے ساتھ پوری شدت سے جاری تھی۔
اور تیسرا، اسلام کی دعوت کو ان مزاحم طاقتوں کے باوجود پھیلانا اور مزید دلوں اور دماغوں کو مسخر کرنا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سب خطبات جو تھے نا، وہ دراصل بیسیکلی انہی تین ڈپارٹمنٹس کو مخاطب کرتے ہوئے نازل ہوئے تھے۔ اسی طرح سے اس صورت کے اندر جو ہے وہ چونکہ پورے عرب کے ساتھ اب دعوت پھیل چکی ہے، تو پورے عرب کو یہ دعوت دینا کہ وہ آئیں اور مدینہ میں آئیں اور ایمان لے آئیں، اور مسلمان جو ہیں وہ اس دعوت اور اس جنگ کے لیے چونکہ انہیں بہت نکلنا پڑتا تھا اور بہت زیادہ سفروں پر جانا پڑتا تھا، تو پھر سفر کے مسائل جیسے قصر نماز، غسل اور یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ بھی اسی سورہ کے اندر اللہ رب العزت نے کور کی ہیں۔ اسی طرح منافقین کا جو ہے نا وہ یعنی ایک بڑا حصہ، بہرحال سورۃ النساء جو ہے اس کا ایک بڑا حصہ منافقین سے اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا ہے۔ تو منافقین کی چونکہ بہت ساری قسمیں تھیں، اور یہ بھی لیکن آپ یاد رکھیں کہ سورہ کو پڑھتے ہوئے آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یا ایہا الناس کہا ہے پورے قرآن مجید میں، یا ایہا الذین آمنو کہا ہے، یا ایہا الذین نافقو اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی نہیں کہا کہ اے منافقو، اے وہ لوگوں جنہوں نے منافقت کی ہے۔ تو براہ راست اللہ تعالیٰ نے ان کو کہیں بھی مخاطب نہیں کیا ہے، لیکن مسلمانوں کو ہی مخاطب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے وہ طرز عمل سکھایا ہے جو منافقین کے ساتھ کرنا ہے، کیونکہ منافقین کا ایک بہت بڑا گروہ تھا اور ان کے کئی طبقے تھے، اور مسلمانوں کو یہ واضح کر دیا گیا کہ وہ کیا معاملہ کریں، کس طرح بیہیو کریں، کس طرح سے منافقین کے ساتھ ڈیل کریں۔ تو وہ جو سب سے اہم بات جو مسلمانوں کو سکھائی گئی وہ خود ان کے اپنے ایمان اور اپنے کردار کی مضبوطی ہے۔ یعنی جہاں بھی یہ جاہلانہ عقائد پیدا ہوں گے، وہ خواہ منافقت کی روشنی میں ظاہر ہوں، خواہ وہ ایمان کی کمزوری کی صورت میں سامنے ہوں، لیکن مسلمانوں کو یہ بتایا گیا کہ انہیں خود ایک مضبوط کردار کے ساتھ ٹھیک راستے پر چلتے ہوئے بہرحال انہوں نے دوسروں کی اصلاح کرنی ہے۔ اور اصل میں جو مخاطب نہیں کیا گیا براہ راست منافقین کو، تو یہ بہت ایک دلچسپ بات ہے کہ ان کو یعنی اس طرح ہمیں احادیث میں پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ منافقین کے بارے میں بتا دیا گیا، آپ کو پتہ چل گیا تھا، لیکن نہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وہ پردے کھولے ہیں اور نہ قیامت تک اللہ تعالیٰ کھولیں گے۔ تو اس طرح انسانوں کے لیے یہ ایک بڑی خیر کا ایک پیغام ہے جو سورۃ النساء دے گی کہ اپنی اصلاح کر لیں، جہاں پہ اپنے مسئلے کو جانیں، اپنے مرض کو پہچانیں اور اپنی اصلاح کر لیں، تو انشاءاللہ اس کا فائدہ ہی ہوگا کہ وہ اگر کوئی بھی اس کا رنگ، اس کی کوئی تصویر اگر ہمارے دلوں کے اندر کسی بھی بیماری کی صورت میں پائی جاتی ہے تو بہرحال ہم اس سے بچ کے چلیں۔ اچھا، ان آیات کو پڑھتے ہوئے ایک بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ ایک طرف قرآن مجید فرد کو مخاطب کرتا ہے، اور جتنے بنیادی مطالبات ہیں وہ ایک فرد سے کرتا ہے، لیکن بہت سے مطالبات ایسے ہیں قرآن مجید کے کہ وہ فرد تنہا ان کو ادا کر ہی نہیں سکتا، اس لیے جہاں جہاں جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو مخاطب کیا ہے یا کل مسلمانوں کو مخاطب کیا ہے، تو پھر ان کے اندر خود بخود ایک اجتماعیت کا تصور ہمیں ملتا ہے کہ مل کے کرنا ہے وہ کام، ایک گروہ بننا ہے، ایک ٹیم بننا ہے، ایک جماعت بننا ہے، ایک ایسی جماعت بننا ہے جو یہ پاور رکھتی ہو جس طرح مدینہ کے اندر، کیونکہ ہم یہ پس منظر ہمیں بھولنا نہیں ہے پوری صورت میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ کے حکمران تھے، بطور حکمران آپ اللہ رب العزت سے یہ سب جو احکامات ہیں انہیں وصول پا رہے ہیں۔ آپ پریزیڈنٹ تھے، آپ پرائم منسٹر تھے، آپ اس کے لیے جو بھی آج کے دور میں جو بھی اصطلاحات چلتی ہیں آپ ان کو استعمال کر لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کے لیے ایک پریزیڈنٹ تھے مدینہ کے، تو آپ کو جو پرائم منسٹر ہمارا جو نظام ہے اس میں
اگرچہ آخری لاسٹ جو سگنیچرز ہیں وہ پرائم منسٹر پریزیڈنٹ کے ہوتے ہیں، لیکن ہمارا جو ہے وہ وزارت عظمیٰ جو ہے نا وہ ہمارے لیے موسٹ پاورفل وہ ہے۔ تو اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حاکمانہ حیثیت کے ساتھ آپ کو یہ سب ہدایات جاری کر رہے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس حاکمانہ حیثیت میں ان کو ریسیو کر رہے ہیں اور ان کی امپلیمنٹیشن کی طرف جا رہے ہیں نا۔ تو اب آگے دیکھیں، اب اگر مسلمانوں کو وہ حاکمانہ حیثیت ہی حاصل نہیں ہو تو پھر بہت سارا قرآن مجید کا حصہ ایسا ہے جو نہیں جس کا نفاذ ہی ممکن نہیں ہے، جس پر عمل ممکن ہی نہیں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ اے لوگو، ڈرو اپنے اس رب سے جس نے تمہیں پیدا کیا ایک ہی جان سے، من نفس واحدہ، ایک ہی جان سے، وخلق اور پیدا کیا، منہا اس جان سے، واحدہ نفس بھی مؤنث ہے، اس مؤنث کی وجہ سے اس کے ساتھ جو فگر آئی ہے واحدۃ، ایک ہی، تو یہ بھی مؤنث آئی ہے، اور زوجہا اس کا اشارہ بھی اس کے اندر جو ضمیر ہے وہ بھی اسی کی طرف ہے، وخلق منہا اور پیدا کیا، منہا اس نفس واحدہ سے، زوجہا اس کا جوڑا، وبثا اور پھر پھیلا دیے، منہما ان دونوں سے، رجالاً کثیراً ونساء آدمی بہت سے اور عورتیں، واتقوا اللہ الذی اور ڈرو اس اللہ سے جس نے تساءلون تمہیں، جس سے تم سوال کرتے ہو، بھی اس سے، والارحام اور لفظی ترجمہ ہوگا اور رحم کے رشتے، لیکن ہم اس کو اردو میں ڈھالیں گے تو ایسے بنے گا، واتقوا اللہ الذی اور تقوی اختیار کرو، پرہیز کرو، اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو، اس اللہ سے جس کا واسطہ دے کر تم سوال کرتے ہو اور رحم کے رشتے نبھاتے ہو، یا مولانا مودودی نے اس کا ترجمہ یوں کیا ہوا ہے کہ رشتہ اور قرابت کے تعلقات کو بگاڑنے سے پرہیز کرو، ان اللہ کان علیکم رقیبا بے شک اللہ تم پر نگران ہے، رقیب، راقب، رقیب کا مطلب وہ ہوتا ہے کہ جو پیچھے پیچھے رہنے والا، پوری طرح نظر رکھ کر نگرانی کرنے والا۔ تو اس ایک آیت کو ہم پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا تمام انسانوں کو، یا ایہا، اس پورے یا ایہا کا ترجمہ بھی اے ہے، یعنی یا بھی اے ہوتا ہے، ایہا بھی اے ہوتا ہے، لیکن عربی کے اندر یہ لفظ پورا استعمال ہوتا ہے تو اس کا پورا کا ترجمہ بھی اے ہے، اے انسانوں، تمام کل انسانیت کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا۔ اب سوچئے قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کو، ٹھیک ہے، الناس کا نا ایک جو ہے وہ پورا آپ تصور لے لیں کہ اس سے مراد قیامت تک آنے والے تمام انسان ہیں۔ اتقو بھی دیکھیں جمع کا صیغہ ہے، ڈرو امر کا صیغہ ہے، جمع امر کا صیغہ ہے، تقو ڈرو، تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو، ربکم اپنے اس رب سے، الذی جس نے خلقکم پیدا کیا تمہیں، من نفس واحدۃ ایک نفس سے، خلق کیا، اور خلق کیا پھر اس ایک نفس واحدہ سے اس کے زوج کو، پھر جب وہ جوڑا بن گیا تو پھر ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیے۔ تو سورۃ النساء کی یہ پہلی آیت ہی آگے چل کر پوری سورہ کی بنیاد بنے گی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جان سے تمام انسانوں کو پیدا کیا، اور
اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو مطالبہ کیا وہ یہ کہ اس رب سے ڈرو، اور مطالبہ کس سے کیا؟ تمام انسانوں سے۔ تو اب آپ وسیع طور پر سوچ لیجئے کہ امریکہ میں رہنے والے تمام انسان، انگلینڈ میں رہنے والے تمام انسان، کوئی رشیا کا صدر پیوٹن ہو، یا کوئی امریکہ کا پینٹاگون کا ہیڈ ہو، یا کوئی سعودیہ کا جو ہے وہ امیر ہو، یا کوئی حرمین کی نگرانی کرنے والا ہو، یا کوئی انڈیا میں رہنے والا، یا کوئی پاکستان میں رہنے والا، یا کوئی دبئی میں رہنے والا، کہیں بھی جو بھی جہاں بھی رہتا ہے، اس سب کو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو مخاطب کیا۔ تو میں اور آپ اس سے باہر نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب پہلی بات یہی ہے کہ اس کا مخاطب میں ہوں۔ خود آپ یہ سوچئے کہ ان تمام انسانوں میں سے مجھے کیوں اللہ تعالیٰ یہ والی آیت مبارکہ سنا رہے ہیں اور مجھے کیوں پڑھا رہے ہیں؟ تو پہلا مخاطب ہوں ہی میں، مجھے ہی ساری بات کہی جا رہی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے وہ، جیسے میں نے پہلے کہا کہ مخاطب تو ایک فرد ہوتا ہے، اور فرد سے ہی وہ تہذیب بنتی ہے، تہذیب سے تمدن ڈیولپ ہوتا ہے، وہ معاشرت ڈیولپ ہوتی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے۔ چنانچہ یعنی تمام انسانوں کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے دراصل یہ حقیقت بتا دی ہے کہ تمام نوع انسانی، مولانا مودودی نے بھی یہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ نوع انسانی، یعنی یہ نوع ایک ہی ہے ہماری، وہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کی نوعیت یا نوع ایک ہی ہوگی، البتہ اس میں جینڈرز مختلف ہیں، جنس مختلف ہے، کوئی مرد ہے کوئی عورت ہے، لیکن وہ نوع ایک ہی ہے۔ ایک ہی جان سے اللہ تعالیٰ نے پھر آگے اس کی نسل کو پھیلایا ہے۔ تو اس بات کے کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کا مطالبہ یہ ہے کہ اس کا تقوی اختیار کرو۔ اس کا تقوی اختیار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو زندگی اس نے جب بنائی اس نے ہے، تو پھر وہ زندگی گزارنے کا طریقہ بھی وہی بتائے گا، اور وہی بتائے گا کہ انسانوں کی معاشرت، ان کا نظام، گھروں خاندانوں کے سسٹمز، سوسائٹیز، پورا معاشرہ، حکومت، پارلیمنٹ کس طرح سے چلے گی، وہی بتائے گا۔ تو کیوں نہ بتائے وہی؟ کیونکہ وہی تو رب ہے، اور رب کہتے ہیں پالنے والے کو، سسٹینر کو، آرگنائزر کو، جو نہ صرف یہ کہ جس نے بنایا، بلکہ وہ اس کے آغاز کو بھی اسی نے بنایا، پھر ثم یعیدہ، انسان کا اعادہ بھی، کیا تمام تخلیقات کا اعادہ بھی وہی کرتا ہے۔ تو خلقکم، اسی نے تمہیں بنایا ایک جان سے۔ خلق کرنے کی کہانی بھی قرآن مجید نے پوری سنائی ہے، کیسے اللہ نے آٹا گوندا، پھر اللہ نے اس کا پتلا بنایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں روح پھونکی، اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے رحم کو بنایا تو وہ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بتاتے ہیں کہ وہ رحم جو تھا وہ پھر اللہ تعالیٰ کی کمر کے ساتھ لپٹ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا تمہیں کیا ہوا ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے یہ ڈر ہے کہ لوگ مجھے کاٹیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو تمہیں کاٹے گا اسے میں کاٹوں گا۔ تو اب یہ خلق، انسان کے خلق کی کہانی جہاں سے شروع ہوتی ہے نا، بنانا، یعنی اللہ نے اپنے ہاتھوں سے اس پتلے کو بنایا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے خود بتایا کہ میں نے اسے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بڑی ہی محبت سے اور ایک بڑے ہدف کے لیے، ایک بڑے مشن کے لیے، ایک بہت بڑے ٹارگٹ کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو خلق کیا، اور وہ پہلا انسان جو تھا نا، پھر اللہ تعالیٰ نے اسی سے وہ پوری نسل انسانی بنائی، اور وہ پہلا انسان دراصل پوری ایک سوچ، ایک مقصد کے ساتھ، یعنی ہمارے تو دیکھیں پہلے کس طرح کی واشنگ مشینیں ہوتی تھیں، اور پھر کیسے وہ ذرا پہلے وہ سٹیل کی ہوتی تھی، اور پھر وہ ذرا جب لوگوں کو زیادہ اس سے کرنٹ لگنے لگ گیا تو پھر پلاسٹک کی آ گئیں، اور پھر اور دنیا آگے بڑھی تو آٹومیٹک آ گئیں، اور اس طرح سے وہ چیزیں گریجولی گرو کرتی ہیں، آہستہ آہستہ ان کی شکل و صورت بہتر ہوتی چلی جاتی ہے۔ مگر اللہ رب العزت نے وہ جو پہلا انسان ہی بنایا نا، وہ جو نفس واحدہ ہی بنایا تھا اللہ تعالیٰ نے، وہ ہی اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی دن اسی پورے ٹارگٹ اور پورے ہدف کے ساتھ بنایا تھا کہ اس کو دنیا میں جانا ہے، اور اسے دنیا میں جا کے کیا کرنا ہے،
کس مقصد کے لیے میں نے اسے پیدا کر رہا ہوں، کیا کرنا ہے اس نے، کیسے کھانا ہے، کیسے پینا ہے، اس نے دنیا میں جا کے رہنا بسنا کیسے ہے، آگے اس کی نسل کیسے چلنی ہے. تو وہ نہ صرف وہ بلکہ قیامت تک کے تمام انسانوں کا منصوبہ پہلے ہی سے ہمارے کریٹر، ہمارے خالق، ہمارے رب کے پاس موجود تھا. تو اللہ تعالیٰ نے، یعنی ہم دیکھیں بناتے ہیں، ہم کہتے ہیں اچھا چل شروع تے کرنا، تو کام تے شروع کر، یعنی کوئی ہم کسی کو کہتے ہیں تم شروع تو کرو، وہ شروع کرتا ہے تو چیزیں ہم کلیئر ہونی شروع ہو جاتی ہیں. کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی تو ہم کہتے ہیں چلو تم شروع تو کر لو نا. اچھا یہ ٹاپک ہے، اس پہ میں نے کچھ لکھنا ہے اور میں کہاں سے بات کو شروع کروں، میں کیسے اس کا مضمون بناؤں، نہیں سمجھ میں آ رہا. تو ہم بڑا سوچتے ہیں، پھر ہم قلم کاغذ لے کے بیٹھتے ہیں اور پھر ہم اس کا ایک شروع سے ہی وہ بناتے ہیں. تو پھر وہ کہیں جا کے دماغ جب وہ صاف ہوتا ہے، الجھنیں کلیئر ہوتی ہیں، کہیں جا کے اس مضمون کا ایک نقشہ بنتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو ایسا نہیں تھا نا. اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو بنایا تو وہ پورا میچور ایک جو منصوبہ تھا، پورا میچور پلان، بالکل ایک پرفیکٹ منصوبہ، من نفس واحدہ ہی جب اللہ تعالیٰ بنا رہے ہیں، خلق کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس وقت ہی یہ پورا منصوبہ، یعنی آج سے 1450 سال پہلے، اور آدم علیہ السلام واللہ عالم کب آئے تھے، کتنے 100 سال پہلے آئے تھے نا. تو آدم علیہ السلام کے آنے کے کتنے 100 سال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے. تاریخ دانوں نے اندازے لگائے ہیں، مگر ایگزیکٹ پریسائزلی بالکل پورا وقت کہ کب یہ والی سورۃ النساء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ والی آیات اتریں گی. اور اب دیکھیں 1449 چل رہا ہے، تو 48 ہے شاید کہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں اور آپ ان آیات کو کب پڑھیں گے. تو اللہ تعالیٰ کے پاس میری عزیز بہنوں یہ پورا منصوبہ موجود تھا، اللہ نے جو بنایا. تو اب اللہ تعالیٰ دیکھیں جب یہ ہدایت دے رہے ہیں، جب اللہ تعالیٰ یہ ہدایت دے رہے ہیں کہ اتقو، ڈرو، اپنے اس رب کا تقوی کرو، اس کے غضب سے بچو. اور یعنی یہ جو بات کہی جا رہی ہے، آپ اس کے ڈیپتھ میں جا سکتی ہیں، آپ اس کو گہرائی سے سوچ سکتی ہیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کس قدر پوری اس کے ساتھ یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ تمہارا جو رب ہے نا، جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہاری نسل چلائی، پہلے ایک جان سے پیدا کیا، وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور پھر اس سے اس کا جوڑا بنایا. تو وہ جو تمہارا رب ہے نا، وہ رب ہے تمہارا، تمہیں بھی اسی نے پیدا کیا ہے، ماں کے پیٹ میں بھی اسی نے تمہیں پیدا کیا. لمحہ لمحہ تمہاری جو تمہارے سیل کا ملنا، تمہارا جو ہے وہ بالآخر ایک بچے کی شکل بننا ماں کے پیٹ میں، اور پھر ایک فرشتے کا آنا، اور پھر اس فرشتے کا آ کر تو اب روح ڈال دینا تمہارے لیے، تمہارے جسم کے اندر جو ماں کے پیٹ میں تھا، اور پھر وقت مقررہ پر تمہیں دنیا میں بھیج دینا. تو تم اپنے اس رب کو کیسے بھول سکتے ہو؟ کیسے یہ ہو سکتا ہے کہ تم جب دنیا کے معاملات میں چلو، جب خاندانوں کو چلاؤ، جب نکاح شادیاں کرو، جب معاشرہ بناؤ، جب آپس کے معاملات چلاؤ، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ تم اپنے اس رب کو بھول جاؤ جس نے تمہیں پیدا کیا اور جس نے تمہاری کہانی کی ابتدا صدیوں پہلے ایک انسان کو پیدا کر کے کی. اور وہ تو ایسی پیاری ذات تھی کہ جب اس نے ایک جان کو پیدا کیا، نفس واحدہ، تو وہ ایک جان کو ہی اس نے ایک مکمل منصوبے کے ساتھ پرفیکٹ پیدا کیا، کوئی نقص اس کے اندر نہیں چھوڑا. اس کو بھی اسی طرح ناک دیا، اس کو بھی اسی طرح آنکھیں دیں، اس کو بھی اسی طرح کان دیے، زندگی گزارنے کے لیے ہاتھ اور پاؤں دیے، اور وہ تمام چیزیں جو ایک انسان کی ضرورت ہو سکتی تھیں اس دنیا میں آنے کے بعد اللہ رب العزت نے اسے وہ سب کچھ عطا کیا. پھر اس کی کتنی بڑی ضرورت ہے. وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، یعنی اب منہا پہ آپ چلیے اس پہ سوچ لیجئے کہ آدم علیہ السلام کو پہلے اللہ نے پیدا کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ پھر حضرت اماں حوا کو پھر کس طرح سے پیدا کیا. تو یہ بات آپ ادھر کو چلا لیں اپنا دماغ،
لیکن نہیں نا، اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ وہ جو جس نے پورے پرفیکٹ منصوبے کے ساتھ انسان کو بنایا نا، میں چاہتی ہوں آپ اس سیاق و سباق میں اس کو سمجھیں کہ اللہ نے آپ کو مکمل بنایا نا، وہ پہلا انسان بھی پورے مکمل روشنی اور مکمل وجود کے ساتھ دنیا کے اندر آیا، اور اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی، یعنی یہ نہیں تھا کہ انسان نے آہستہ آہستہ ترقی کی اور گریجولی انسان کی جو دنیا کے اندر تمدن اور معاشرت اور تہذیب اور آپس کے قوانین اور یہ سب جو ہیں یہ آہستہ آہستہ گرو کیے، ڈیولپ کیے، نہیں، پہلے دن ہی سے سب کچھ منصوبہ تھا، کب دوں گا اس کو، کیسے اس کو آگے بڑھاؤں گا۔ تو یہ بنیادی ضرورت بھی اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ انسان اس دنیا میں آئے گا تو ایک اس کا زوج بھی درکار ہوگا۔ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اس کی جو اصل ضرورت ہے، اس کی جسمانی ضرورت بھی، اس کی روحانی ضرورت بھی، اور اس کی تکمیل بھی، جب وہ نکاح کر لیتا ہے تو اس کے دین، آدھا دین مکمل ہو جاتا ہے نا، اس کا دین مکمل ہو جاتا ہے۔ تو وہ جو زوج اللہ تعالیٰ نے بنایا، زوج، ٹھیک ہے، یہاں چونکہ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا ہے نا پہلے، اور زوجہ ہا کی ضمیر بھی یہی ہے کہ پھر اس کے زوج کو بنایا اللہ تعالیٰ نے، اس نفس واحدہ، یعنی مؤنث کا جو صیغہ ہے وہ نفس کے مؤنث ہونے کی وجہ سے بنایا گیا ہے، ورنہ قرآن مجید ہمیں یہ بتاتا ہے کہ پہلے آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تھی، اور ان کی اہلیہ کو، ہماری اماں کو اللہ تعالیٰ نے بعد میں بنایا تھا۔ تو خلق منہا زوجہا، تو اصل تو یہ بات ہے کہ کیا تنہا زندگی گزاری جا سکتی ہے؟ یعنی ہم یہ سب چیزیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے پیدا کیا، پسلی سے پیدا کیا، بے شک یہ سب چیزیں جو ہے نا وہ کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں ریفرنس میں موجود ہیں، لیکن مولانا مودودی نے بھی یہ لکھا ہے کہ کتاب اللہ اس بارے میں خاموش ہے، اور جو حدیث بھی اس کی تائید میں پیش کی جاتی ہے اس کا مفہوم وہ نہیں جو لوگوں نے سمجھا ہے، لہذا بہتر یہی ہے کہ اس کو ایسا ہی رہنے دیا جائے۔ یعنی یہ متشابہات میں سے یہ چیز ہے، ہم ایگزیکٹلی دیکھیں، آپ کہتی ہیں کہ میں نے قمیص سی، تو آپ کے ذہن میں ایگزیکٹ اس کا پورا نقشہ ہوگا کہ آپ نے قمیص کیسے سی، آپ ٹیبل پہ کھڑی ہوئیں، اپنے کپڑے کو کس طرح سے فولڈ کیا، کیسے آپ نے اس کی شرٹ بنائی، پریس کیا، کس طرح بازوں کی کٹنگ کی، میئرمنٹ کس طرح سے لی، اور وہ پورا نقشہ آپ کے دماغ میں ہوگا۔ تو آپ سی کے لا کے کسی کو دکھا کے کہیں گے دیکھیں میں نے قمیص سی لی، لیکن وہ قدم قدم وہ کام آپ نے کیا کیسے، یہ تو آپ کو پتہ ہوگا۔ تو اگر آپ بتائیں نہیں تو یہ ایک عام انسانوں کا معاملہ ہے نا، کہ اگر آپ کسی کو بتائیں نہیں تو پتہ چل سکتا، نہیں پتہ چل سکتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کس طرح کریٹ کیا ایگزیکٹلی، کیا میں اور آپ جان سکتے ہیں؟ اگر خود ہمیں ہمارا رب نہ کھول کے بتائے، اگر وہ اپنے انبیاء کے ذریعے سے اس سب کی خبر ہمیں نہ دے، تو اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں ایسا کچھ نہیں بتایا نا۔ تو ادھر نہیں جانا، دماغ کو ادھر نہیں جانے دینا، یہ نہیں سوچنا کہ کیسے پیدا ہوا تھا، بس اصل بات سوچیں۔ اصل بات یہ ہے کہ زوج بنایا اس کا، اللہ نے اس کو تنہا نہیں پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طرح سے اس کی جو تکمیل تھی اس میں ایک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے چیز رکھی کہ اس کی تکمیل اس کے زوج کے ساتھ ہونی تھی، دونوں کا جوڑا بننا تھا تو کام آگے چلنا تھا۔ مشن، کہانی اور جو سفر ہے آگے، جو نسل انسانی میں جو پروجیکٹ اللہ تعالیٰ نے سوچا تھا، وہ دونوں کے بننے سے، جوڑا بننے سے، ایک دوسرے کے ملنے سے آگے چلنا تھا۔ ہمارا جو ذہن ہے نا وہ قرآن مجید پر تدبر کرتے ہوئے وہ غلط چیزوں پہ چلا جاتا ہے، ادھر ادھر چلا جاتا ہے، ہم اور چیزیں سوچنے لگ جاتے ہیں، جو اصل میں سبق لینے اور سیکھنے کی چیزیں ہیں نا وہ ہم نہیں سوچ پاتے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جب ان کا جوڑا بھی بنا لیا اور پھر وہ آپس میں دونوں مل بھی گئے، تو پھر اللہ رب العزت نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا تھا وہ مقصد آگے بڑھا، اور وہ پھر کیا ہوا، وہ بث منہما، اور پھر ان دونوں سے پھیلا دیے رجالاً کثیراً و نساء، بہت سے مرد اور بہت سی عورتیں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں نسل انسانی کو بڑھا دیا۔ کتابیں
ہمیں بتاتی ہیں، روایات کچھ ہمیں بتاتی ہیں کہ وہ کس طرح سے یہ ہوا، کیسے ان کے بچے پیدا ہوتے تھے آدم علیہ السلام کے اور حضرت اماں حوا کے، اور پھر اس بچوں میں کچھ ہونے والے کچھ واقعات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کوٹ بھی کیے ہیں۔ مگر دیکھیں ریفرنس میں یہاں صرف یہ بات ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ کا جو مشن تھا وہ دو انسان پورا نہیں کر سکتے تھے، ایک کپل پورا نہیں کر سکتا تھا، ایک کپل اللہ تعالیٰ کا جو مقصد تھا نا، جو جس کے لیے اللہ نے انسان کو خلق کیا تھا، وہ پورا نہیں کر سکتا تھا۔ اللہ کو پوری ایک بستی بسانی تھی، پورا ایک معاشرہ بسانا تھا، تو وہ جو انسانوں کے اندر جو ایک طلب اور ایک جو رغبت ہوتی ہے نا کہ اکیلے ہی رہ لیں اور ہم کسی سے نہیں ملیں اور ہم خود ہی کافی ہیں، اور ہم اپنے تعلقات جو ہیں انہیں لمٹائز کریں، اور غیروں سے نہیں ملنا اور رشتہ داروں سے تو بالکل بھی نہیں ملنا، اور نہ زیادہ لوگوں کے گھروں میں جانا اور نہ زیادہ لوگوں کے گھروں میں آنا، اور اپنے آپ میں رہنا، بس اپنے گھر میں رہ لیا اور اپنا کھا پی لیا اور اپنے مسئلے حل کر لیے، اینڈ دیٹس آل۔ تو جو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں، اللہ نے سب سے پہلی جو ریکوائرمنٹ پوری کی نفس واحدہ کی، وہ کیا تھی کہ وہ اس کے زوج کو بنایا، اور فوری طور پر اس مشن کے اگلے جس قدم پر گئے وہ کیا تھا کہ بہت سے مرد اور بہت سی عورتوں کو پھیلا دیا، بنایا اور پھیلا دیا، پیدا کیا اور پھیلا دیا، بہت سے مرد اور عورتیں، ایک معاشرہ، ایک سوسائٹی، ایک خاندان، یہ سب اس کی کتنی ضرورت و اہمیت ہے، آپ اس سے اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یعنی ایک انسان کا پیدا کرنا اور پھر اس کی پہلی بنیادی فطری ضرورت کہ اس کے لیے زوج ہو، اس کی بیوی ہو، اور پھر خود یعنی انسان کے اپنے جسم اور اپنے وجود کی ضرورت، اور پھر اس کے لیے اس بیوی کی ضرورت، اور تیسری ضرورت اس کے پورے معاشرے کی۔ تو آپ دیکھیں کہ شیطان جو ہے یہ اس کا سب سے بڑا جو حملہ ہے، سب سے بڑا جو وہ ہے وہ یہ کہ وہ کسی طرح یہ گھر اور خاندان، عورت کی جو عزت اور حرمت اور جو مقام اللہ تعالیٰ نے دیا ہے عورت کو، کسی طرح سے اس کو تباہ کر دیا جائے۔ تو آپ دیکھیں ہمارے گھروں کا یہ حال ہے جیسے آندھیاں آ جائیں، اور آندھی میں جس طرح ہم جب کمرہ بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں، باہر تیز آندھی آئی ہوئی ہے اور ہم گھبرا کے کمرہ بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور جب ہم کمرہ کا دروازہ کھول کے باہر دیکھتے ہیں تو کوئی باہر کی دیوار گری ہوئی ہے ہماری، کوئی ساتھ والوں کا کمرہ گر گیا ہے، چھت گر گئی ہے، کوئی 2 لوگ مر گئے ہیں، سڑک پہ چیزیں، درخت ٹوٹے پڑے ہیں۔ یعنی وہ جو تباہی ہے نا، آندھی جو کرتی ہے، اس طرح کی تباہی ہے ہمارے گھروں اور ہمارے خاندان کے اوپر۔ تو آپ دیکھیے کہ ہمارے باپ کی اس پہ بہن بھائی ایک ہوتے ہیں، تو دادا پہ چلے جائیں تو ذرا اور چچا اور ان کے بچے بھی ایک خاندان بن جاتے ہیں، ذرا اور پردادا پہ چلے جائیں تو ذرا اور مل جائیں گے، تو ذرا اور اوپر چلتے جائیں تو بالآخر آدم علیہ السلام پر پہنچ کر تمام انسان آپس میں ایک ماں اور باپ کی اولاد بن جاتے ہیں۔ تو آپ سوچئے کہ اگر اللہ نے مجھے اور آپ کو تنہا کہیں کسی جنگل میں یا ادھر ادھر پیدا کیا ہوتا تو ہم کیسے زندگی گزارتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے زوج کو لازمی پیدا کیا، شوہر مرد جو ہے وہ اس کے بغیر کچھ نہیں، بیوی مرد کے بغیر کچھ نہیں، اور پھر زوج کی عزت و حرمت بھی ہمیں یہاں سے پتہ چلتی ہے، اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے معاشرہ جو ہے وہ میری اور آپ کی فطرت میں رکھا ہے، میری اور آپ کی پہلی اور بنیادی فطری ضرورت ہے کہ ہم ایک بستی میں رہیں، ایک شہر میں رہیں، ایک گھر بنائیں اور ایک خاندان اور ان سب تعلقات کے درمیان رہیں۔ تو اب ہم یہ زوجہ بھی عورت کے لحاظ سے ہم عورت کو بھی، عورت کی جو عزت و حرمت ہے تھوڑا سا اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من احب ان یبسط لہ فی رزقہ وَيَتَسَأَلُهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحْمَهُ، کہ جس آدمی کو یہ پسند ہو کہ اس کی رزق میں کشادگی پیدا ہو اور اس کی عمر دراز ہو تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ تو آپ دیکھیں صلہ رحمی یعنی اب وہ رحم کے جو رشتے ہیں جو خاص طور پر اسی رشتہ داری کی بنیاد پہ جو بنتے ہیں،
تو ان کو نبھانے والے کو دو فائدے حاصل ہوں گے، ایک تو اس کا رزق کشادہ ہوگا اور دوسری اس کی عمر بڑھے گی۔ حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو میں حاضر ہوا، اور آپ کے دو مبارک کلمات جو سب سے پہلے میرے کانوں میں پڑے، یعنی وہ کیا تہذیب اور وہ کیا تمدن تھا، وہ کیا معاشرہ تھا، وہ اس کا کیا رنگ تھا۔ دیکھیں آپ چائنا جاتے ہیں نا، تو آپ وہاں کے جاپان جاتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ جوتے لے کے اندر نہیں جانا، باہری جوتے اتارنے ہیں، گھٹنوں تک ایسے جھک کے ایک دوسرے سے ملنا ہے، اور جو میوچل جو رسپیکٹ وہاں پہ، اور تو وہاں ایک معاشرت آپ کو نظر آتی ہے نا، یہ وہاں کی سوسائٹی ہے، یہ وہاں کا تمدن ہے، جو ان کے خیال میں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ قوم تہذیب یافتہ ہوگی، اس کے ویل مینرڈ ہوگی تو وہ ایک زیادہ اچھی ترقی کر سکے گی۔ تو دیکھیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسی قوم بنائی۔ آپ نے فرمایا یا ایھا الناس افشوا السلام، اے لوگو سلام کو پھیلاؤ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ اور کھانا کھلاؤ، وَصَلُّوا الْأَرْحَامَ اور رحم کے رشتوں کو ملاؤ، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسِ اور ملاؤ یعنی رشتوں کو ملاؤ رات کو بھی اور لوگوں کے درمیان بھی، ینامو جب کہ وہ سو رہے ہوں، یعنی جب لوگ سو رہے ہوں اور نیند کے مزے میں ہوں، تب بھی تم ان سارے جو احکامات دیے جا رہے ہیں تم ان کو یاد رکھو، ینامو جب کہ وہ سو رہے ہوں، تدخلوا الجنت بسلام تو تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے سلامتی کے ساتھ، تمہیں کوئی ٹینشن نہیں ہوگی، تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ کرنا کیا ہے، یہ معاشرت ہے، یہ انداز ہے۔ کوئی ایئرپورٹ سے اترے اور پاکستان آ جائے، ایک اسلامی ملک میں آ جائے، آپ بازار چلے گئے، السلام علیکم، السلام علیکم، آپ گھر سے نکلیں، یہ صلہ رحمی کی وہ ساری باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائی ہیں کہ لوگوں کو کھانا کھلاؤ، صلہ رحمی کرو، اور یہاں پہ وسیلو کا مطلب ہے اور نماز، وسیلو وصلوا باللیل والناس الناس ینام، کہ نماز پڑھو، وصلوا باللیل اور نماز پڑھو رات کو، والناس ینام جب کہ لوگ سو رہے۔ اور آخری آیت میں اب آپ نے یہ پہلی آیت سورۃ النساء کی پڑھنی ہے، اور آپ نے یہ سوچنا ہے کہ کون ہے جو مجھ سے ناراض ہے، کس کے ساتھ میرے معاملات خراب ہیں۔ تو میری عزیز بہنوں، ہم آگے نہیں چل سکتے جب تک ہم اپنے معاملات کو رشتہ داروں کے درمیان اور اس میں ہم اس کو صحیح نہیں کر سکتے۔ خاندان اور رشتے مضبوط ہوتے ہیں تو ایک صالح اور ایک مضبوط امت بنتی ہے، ایک اصل اور ایک جڑ کے ساتھ۔ جو ہم انسانی نسل کے بارے میں سوچتے ہیں تو وہ ایسے ہے جیسے بہت بڑا ایک درخت جس کا ٹہنے بہت مضبوط ہیں، جو بہت دور تک جس کی شاخیں پھیلی ہوئی ہیں اور جس کا سایہ بہت گھنا ہے۔ تو کوئی شاخ دیکھیں نیچے ہوتی ہے، کوئی اوپر ہوتی ہے، کوئی چھوٹی ہوتی ہے، کوئی بڑی ہوتی ہے، لیکن اس کی جو زندگی کا جو تصور ہے نا وہ اس تنے کے ساتھ ملنے میں ہی ہے۔ تو اگر کوئی ذات اونچ نیچ کر لی ہم نے، کوئی خاندان ہم نے اونچا بڑا چھوٹا کر لیا، تو یہ سارے تصورات علاقائی ہیں، وطنی ہیں۔ کہیں ہم نے وطن کو اونچا کر لیا، بڑا بنا لیا، کہیں ہم نے کسی خاص قوم کو کہ یہ اعلیٰ قوم ہے اور یہ جو ہے یہ نیچ، اور جیسے ہندوؤں میں ہے کہ یہ شودر ہیں تو یہ صحیح نہیں ہے، اور برہمن جو ہیں تو وہ، تو انسانوں کی کل انسانیت کا تصور جو ہے نا وہ ایک تنے کے ساتھ مل کر ایک مضبوط بنیاد کے ساتھ آگے چلنے والا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ جو خاندان بنتا ہے اس کے یعنی 4 ارکان جو ہیں اللہ تعالیٰ نے جن کا ذکر ان آیات میں کیا ہے، یعنی والدین، اولاد، اور میاں اور بیوی، زوجین، اور قرابت دار، رشتہ دار، ارحام والارحام، تو یہ سب جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے ان ساروں کے اصول اور ساروں کے طریقے بتائے ہیں، اور ان ساروں کے ساتھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک درجہ رکھا ہے۔ یعنی اگر کوئی یتیم ہو جائے تو خاندان میں اللہ تعالیٰ نے پورا ایک نظام ہمیں
دیا ہے، یہ ایک تہذیب دی ہے کہ وہ اگر باپ نہیں ہے تو چچا، چچا نہیں ہے تو دادا، دادا نہیں ہے یعنی دادا دادا نہیں ہے تو چچا، اور چچا نہیں ہے تو خالو، اور اللہ تعالیٰ نے وہ سارے رشتے درجہ بدرجہ مینشن کیے ہیں۔ ان ساری جو زندگی کی جو چیزیں ہم چلا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر نگران ہے، اور اس نگرانی کے تصور کو پورا ہفتہ ہم یاد رکھیں گے، اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اپنے رشتوں اور اپنے تعلقات کو درست کریں، نبھائیں۔ یہ کیوں کریں گے؟ کیونکہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں نا، ہمیں اللہ کے پاس جانا ہے، اور اللہ کے سامنے جا کے ہمیں سوالوں کے جواب دینے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی آیت سے ہم اگلی دفعہ پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔